العزت نے دنیا کے اندر ہر چیز کی جوڑی بنائی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی جوڑی دنیا میں اللہ نے نہ دی ہو. اللہ نے کھیت بنائی تو کھلیان بھی دیا، اللہ نے زمین بنائی تو آسمان بھی دیا، اللہ نے چاند بنایا تو سورج بھی دیا، اللہ نے مرد کو پیدا کیا تو عورت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جھوپڑی دی تو محل بھی عطا فرمایا، اللہ نے رات بنائی تو دن بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے بیماری دی تو تندرستی بھی عطا فرمائی، اللہ نے جوانی دی تو بڑھاپا بھی عطا فرمایا. گویا کہ دنیا میں ہر چیز کی اللہ نے جوڑی رکھی ہے. لیکن میرے دوستو، جب یہاں سے ہم چلے جائیں گے، اللہ جب اپنے پاس بلا لے گا تو مرنے والے دو ہی ہوتے ہیں، یا تو مرنے والا اچھا اور نیک مرے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، یا تو انسان برا مرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم بنایا ہے. اب جنتی جب جنت میں چلا جائے گا، وہاں ایک ہی چیز ملے گی، دوسری چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو وہاں صرف جوانی ہوگی، بڑھاپا. اب دیکھیے کیسے کٹ یہاں سے کٹ کیسے ہو رہا ہے. جنتی جنت میں چلا جائے گا، جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں، آرام ہوگا، تکلیف نہیں، وہاں گورا رہے گا، کبھی کالا نہیں، اور وہاں ہمیشہ آرام کی زندگی گزارے گا، کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں، اور وہاں انسان ہنستا کھیلتا رہے گا، کبھی اس کو درد اور غم کا سہارا نہیں. لیکن میرے دوستو اور بزرگوں، نعوذ باللہ اگر جہنمی جہنم میں چلا گیا، اب جہنم میں جانے کے بعد بڑھاپا ہے، جوانی نہیں، تکلیف ہے، آرام نہیں، کالاپن ہے، گوراپن نہیں، وہاں پر انسان ہمیشہ بیمار رہے گا، کبھی صحت نہیں. اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ دنیا میں جا رہے ہو تو سب سے پہلے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچو کہ ہماری زندگی کیسے صحیح گزرے گی، ہماری زندگی کس طرح سے اچھی سی اچھی گاڑی کے ساتھ نکلے گی کہ اللہ یہاں بھی خوش ہوگا، وہاں بھی خوش ہوگا. لیکن آج ہم نے رنگیلیاں منانا سیکھا ہے، آج ہم نے اپنے گھر کو برباد کرتے دیکھا ہے، آج ہم نے بھائی کو بھائی سے لڑاتے دیکھا ہے، آج مولانا نے جلسہ کرایا ہے، یہ چھوٹا سے بڑا کر کے ہم نے دکھا دیا ہے. چڑھ جا بیٹا سولی پر، اللہ بھلا کرے. بولنے دو، مجھے تکلیف ہے، مجھے بولنے دو. اس لیے آج اللہ رب العزت نے ہمیں جو عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، وہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے عقل دی تھی، میں سمجھ دیا تھا، پھر اس کا استعمال تو نے کیسے کیا؟ کیا تمہارے پاس میرا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا قرآن پہنچانے والے نے نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، کیا اللہ کے نبی نے نہیں پہنچایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا اپنے گھر کو قرآن سے سجا لو، اپنے گھر سے حدیث سے سجا لو. آج اپنے گھر کا حال دیکھیے، سالوں سال گزر جاتا ہے، اس کے جزدان کو چھونے کا موقع نہیں ملتا. کیا انسان کی انسانیت یہی رہ گئی ہے؟ کیا انسان اسی کے لیے پیدا ہوا تھا؟ کیا اللہ رب العزت نے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ جا کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارو؟ میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آج اپنی بیٹی کے لیے ایک طرف پاک اور پوتر دھارمک کتاب دیتے ہو اور دوسری طرف رنگین ٹیلی ویژن دیتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے، وہی بچی جس کو آپ نے رنگین ٹیلی ویژن دے دیا، وہی بچی جس کے ہاتھ میں آپ نے پاک اور پوتر دھارمک کتاب دے دی، وہ بچی جب اپنے سسرال جا رہی ہے، سسرال کا حال یہ ہے، اسی گھر میں ایک دریچے پر قرآن رکھا ہے، اسی گھر میں ایک طرف رنگین ٹیلی ویژن کو رکھا ہے. وہ بیٹی بار بار جھاڑو لگا رہی ہے، صبح میں بھی جھاڑو لگاتی ہے، دوپہر میں بھی جھاڑو لگاتی ہے، شام میں بھی جھاڑو لگاتی ہے. جھاڑو لگاتے لگاتے کہیں اس کی نظر نہیں جاتی، اس رنگین ٹیلی ویژن پر نظر جاتی ہے، اس کے پردے کو پیچھا کرتی ہے، اس کے شیشے کو بار بار صاف کرتی ہے کہ اگر شیشہ گندا ہوگا تو پکچر گندی نظر آئے گی، شیشہ صاف رہے گا فلم صاف نظر آئے گی. اے مردوں، باپ میں تجھ سے کہتا ہوں، اب تم ذرا اپنی نظر کو اٹھاؤ اور رنگین ٹیلی ویژن کو صاف کرنا تو پسند کی، اسی گھر میں قرآن رکھا ہے، سالوں سال گزر گیا، اس کے جزدان تک چھونے کا موقع نہیں ملا. یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ آج کل کے یہ نوجوان باپ کا کارنامہ ہے جو اپنی بیٹی کو غلط راستے پر قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا. اسی وجہ سے اس کے دوپٹوں سے لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. آج ہماری ماں اور بہنیں گھر سے بے گھر نظر
آ رہی ہے، آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے گھر کی تربیت نہیں بنائی، ہم نے اپنے گھر کو نہیں سنوارا، ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر ہم نے عمل نہیں کیا، اور صرف آواز لگاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، تو اللہ رب العزت نے کیوں اپنے مومن بندوں کے لیے سب سے پہلے کلمہ کے بعد اللہ نے حج کو فرض کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے جب ایمان میں داخل کر دیا تو اللہ نے حج کو پہلے نہیں لایا، اللہ نے زکات کو پہلے نہیں لایا، اللہ نے رمضان کو پہلے نہیں لایا، اللہ نے صدقہ کو پہلے نہیں لایا، بلکہ جب کلمہ انسان کے دل میں اترتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس پر نماز فرض کرتا ہے۔